الرحمن الرحیم۔ توحید کے 4 درجے اور ان کے شواہد کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ ان 4 درجوں میں سے پہلے 2 درجے جس طرح اہل اسلام کے ہاں مسلم ہیں، اسی طرح مشرکین، یہودی، نصارہ سب پہلے 2 درجے میں توحید کے قائل ہیں۔ تیسرا درجہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم توحید فی تدبیر الامور العظام، اور دوسری قسم توحید فی تدبیر الامور الحقیرہ۔ امور عظام کی تدبیر کرنے میں اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے، مشرکین مکہ اس کے بھی قائل تھے۔ اب اس کے لیے ہم قرآن پاک سے شواہد پیش کر رہے ہیں کہ واقعتاً امور عظام کے تصرف کرنے میں، تدبیر کرنے میں کفار مکہ بھی اپنے معبودوں کو شریک نہیں بناتے تھے، بلکہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ بڑے بڑے کاموں کی تدبیر کرنے میں اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اس پر 3 شواہد گزر چکے ہیں۔ اب شاہد چہارم، چوتھا شاہد۔ چوتھے شاہد کا تعلق ہے سمع، بصر، قلب، دربارہ سمع و بصر و قلب۔ کانوں کا مالک ہونا، آنکھوں کا مالک ہونا، دل کا مالک ہونا۔ کانوں میں تدبیریں کرنا، کانوں سے مراد یعنی سننے کی طاقت۔ انسان کو جو اللہ پاک نے سننے کی طاقت دی ہے، اس سننے کی طاقت اور سننے کا اعلیٰ کان، اس کے اندر تصرفات کرنا، آنکھ کے اندر تصرفات کرنا، قوت بینائی کے اندر تصرفات کرنا، دل کے اندر تصرفات کرنا، دل میں ایمان داخل کر دینا، ہدایت داخل کر دینا، دل کو پھیر دینا، دل میں الفت پیدا کر دینا، بغض پیدا کر دینا، یہ مختلف تصرفات ہیں۔ اب یہ قوت بینائی والے تصرفات، قوت شنوائی، سننے کی طاقت، قوت شنوائی والے تصرفات، اسی طرح دل والے تصرفات، یہ تصرفات ان کو بھی مشرکین مکہ امور عظام میں سے سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بڑے کام ہیں۔ دل میں تصرف کرنا بڑا کام ہے، کان میں تصرف کرنا بڑا کام ہے، آنکھ میں تصرف کرنا بڑا کام ہے، اور ان بڑے کاموں میں مکہ کا کافر بھی عقیدہ رکھتا تھا کہ ان کے تصرفات میں اللہ پاک کی توحید کے قائل تھے،
ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود یہاں کچھ نہیں کر سکتے. قوت شنوائی میں، قوت بینائی میں، دل کے تصرفات میں حکومت چلانے والا اللہ ہی ہے، تدبیریں کرنے والا اللہ ہی ہے. ان تدبیروں میں، ان تصرفات میں ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود اللہ کا شریک نہیں ہے. نہ ذاتی طور پہ شریک ہے، نہ عطائی طور پر. یعنی وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کوئی فرق کریں کہ جی ذاتی طور پہ تو یہ تمام تصرفات کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہمارے معبودوں کو اللہ نے تصرف کرنے کا اختیار عطا کر دیا ہے، اور اللہ کی عطا کے ساتھ وہ تصرف کرتے ہیں. یوں وہ کو تفریق کے قائل ہوں کہ ذاتی تصرف کرنے والا، ذاتی تدبیر کرنے والا وہ تو صرف اللہ ہے، لیکن ہمارے معبود عطائی طور پہ تدبیریں اور تصرفات کرنے والے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے. بلکہ وہ کہتے تھے بس تصرف کرنے والا سمع میں، بصر میں، قلب میں صرف اللہ ہی ہے، اس تصرف کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اب اس پر قرآن پاک کی شہادت، یہ چوتھا شاہد آ رہا ہے. اب اس کے لیے اس شاہد کا ماخذ قرآن پاک کی آیت قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. یہ سورۃ یونس، سورۃ یونس کی آیت نمبر 31، پارہ 11واں پارہ ہے. سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 ہے. مَن یرزقکم من السماء والارض، کہہ دیجئے کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان زمین سے. رزق دینے والا، داتا تمہارا کون ہے؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ آگے اَمَّن یَمْلِکُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ مقام ہے ہمارے استدلال کا. کون مالک ہے کانوں کا، آنکھوں کا، کانوں میں تصرف کرنے والا، آنکھوں میں تصرف کرنے والا کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندے کو مردے سے نکالنے والا کون ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندے سے نکالنے والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تمام کاموں کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ ان سے پوچھیں فَسَيَقُولُونَ، وہ جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ اللہ. اب ان کے جواب میں صرف اللہ کا ذکر آ رہا ہے، معبودوں کا ذکر نہیں. اگر وہ اس میں اپنے معبودوں کو شریک کرتے ہوتے تو اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو بھی ذکر کرتے، پر وہ اپنے معبودوں کا ذکر نہیں کرتے، صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر کوئی ذاتی عطائی کا فرق بھی کوئی نہیں کہ اللہ ذاتی طور پہ اور ہمارے معبود عطائی طور پہ، یہ کوئی تفریق بھی یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے. تو گویا کہ ان تصرفات میں وہ اپنے معبودوں کو اللہ کا شریک نہیں بناتے تھے، وہ مانتے تھے کہ یہ تصرفات کرنے والا صرف اللہ ہے. اب مکے کا کافر اور مشرک
جو قرآن کی نسقطی کے مطابق کافر اور مشرک ہے. اب کفار مکہ کے کافر اور مشرک ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کافر اور مشرک بھی اتنا مشرک نہیں تھا کہ اس تصرف کے اندر اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو شریک بنائے. کانوں کے تصرفات میں، آنکھوں کے تصرفات میں، دل کے تصرفات میں وہ اپنے معبودوں کو شریک نہیں بناتے تھے. یہاں مشرک ہونے کے باوجود وہ توحید کے قائل تھے. مشرک ہونے کے باوجود ان چیزوں کے تصرفات کرنا، ان چیزوں کی تدبیریں کرنا، وہ کہتے تھے یہ اللہ ہی کا کام ہے، اس تصرف اور تدبیر کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اب اس کے مقابل ذرا اپنے زمانے کے مشرک کا عقیدہ دیکھیے، عقیدہ بریلویہ. یہ آپ کے سامنے آیت آئی ہے. اس آیت میں سمع اور بصر کا ذکر ہے، دل کا ذکر نہیں ہے. دل کے ذکر کے لیے ایک اور آیت، دوسرا ماخذ وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. یہاں پر دوسرا ماخذ، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. سورۃ انعام پارہ 7. سورۃ انعام. اب یہ سورۃ انعام کی آیت ہے، اس میں خاتمہ علی قلوبکم، دل کا بھی ذکر ہے، اس لیے یہ دوسرا ماخذ اضافہ کر لو. قل ارأیتم، کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر، ارأیتم بتا چکا ہوں، ارأیتم آئے تو مانا اخبرونی بتاؤ تم، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ لے لے تمہارے کانوں کو، وابصارکم تمہاری آنکھوں کو. لے لے کیا مطلب؟ یعنی سننے کی طاقت لے لے، دیکھنے کی طاقت لے لے. اگر اللہ سننے کی طاقت لے لے، دیکھنے کی طاقت لے لے، وَخَاتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، دل میں تصرف کرے، تصرف کر کے مہر لگا دے، ایمان آنے نہ دے، ہدایت آنے نہ دے، سمجھ آنے نہ دے، دل پہ مہر لگا دے. اگر اللہ ایسا کر لے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو کون معبود ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ طاقت دے دے، تمہارے پاس یہ طاقت لے آئے. اب ہر ایک کے لیے الگ کر لو. سننے کی طاقت اللہ لے لے تو کیا کوئی معبود ہے جو تمہیں سننے کی طاقت دے دے؟ وہ بھی مانتے تھے کوئی اور معبود نہیں ہے. یہ کیوں؟ وہ مانتے تھے سننے میں تصرف کرنا یہ اللہ کا کام ہے، ہمارے معبودوں کا کام نہیں ہے، اس لیے اللہ جیسے کر دے ویسے ہوگا، ہمارے معبود کچھ کر سکتے نہیں ہیں. آگے وَأَبْصَارَكُمْ، آنکھوں کو لے لے، یعنی قوت بینائی لے لے. اللہ دیکھنے کی طاقت لے لے تو کوئی تمہارے معبودوں میں سے کوئی معبود تمہیں دیکھنے کی طاقت دے سکتا ہے؟ وہ مانتے تھے کوئی دینے والا نہیں ہے. آگے وَخَاتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، دل پہ مہر لگا دے. تو کوئی تمہارے معبودوں میں سے ہے جو مہر کو ہٹا دے؟ دل میں
تصرف کرے، مہر کو ہٹا دے، کوئی تبدیلی کرنے والا ہے؟ وہ بھی مانتے تھے کہ کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ تین چیزیں اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں۔ یہ تین کام اگر اللہ کرے تو غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ چیزیں تمہیں دے سکتا ہے؟ اب دے سکنے کے لیے ذرا لفظ قرآن پاک کا دیکھو، من الہ غیر اللہ۔ یوں نہیں ہے کہ من غیر اللہ ہے، الہ کا لفظ نہ ہوتا، صرف ہوتا غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ طاقت دینے والا ہے؟ سننے کی طاقت اللہ لے لے، کوئی دوسرا طاقت دینے والا ہے؟ یوں کہنا چاہیے تھا، لیکن اس کی بجائے لفظ درمیان میں اللہ پاک ذکر کر رہا ہے الہن۔ الہن، اللہ بتانا چاہتا ہے الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ کی یہ صفت ہوتی ہے، جو کانوں میں تصرف کرنے والا ہو اس کو الہ کہتے ہیں، جو آنکھوں میں تصرف کرنے والا ہو اس کو الہ کہتے ہیں، جو دل میں تصرف کرنے والا ہو اس کو الہ کہتے ہیں۔ بات کو سمجھو، الہ کا معنی اللہ ظاہر کرتا ہے۔ لوگوں نے تو ایک معنی یاد کیا ہے، جی الہ کا معنی ہے معبود کوئی نہیں، لیکن قرآن پاک خود واضح کرتا ہے الہ کس کو کہتی ہیں، اور جو آنکھوں پر تصرف کرنے والا ہو وہ الہ ہوتا ہے، جو دل پہ تصرف کرنے والا ہو وہ الہ ہوتا ہے، جو کانوں میں تصرف کرنے والا ہو وہ الہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں پیر دل کا مالک ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اس پیر کو اپنا معبود بنا لیا، اس پیر کو اپنا کیا بنا لیا؟ الہ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں پیر صاحب سننے کی طاقت دے سکتا ہے، کان کا مالک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیر صاحب کو وہ اپنا معبود اور الہ مانتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں پیر صاحب آنکھیں دے سکتا ہے، قوت بینائی دے سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اپنے پیر کو الہ مانتا ہے۔ یہ الہ کی کیا ہیں؟ صفات۔ یہ کام کرنے والا اللہ ہے، وہ بھی مانتے تھے ان کاموں کے کرنے میں، تصرفات کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آپ کے سامنے قرآن پاک کی شہادت آئی کہ مکے کا کافر بھی مانتا تھا کہ کان پر حکومت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی۔ دل پر بھی حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ آنکھوں پر بھی حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ کوئی اس حکم چلانے میں، تصرف کرنے میں، تدبیر کرنے میں اللہ کا شریک نہیں ہے۔ مکے کا مشرک ہونے کے باوجود یہ توحید مانتا تھا، یہ توحید۔ اب ذرا اپنے زمانے کے مشرک کو دیکھو، آپ کے پاس عقیدہ بریلویہ ہے، اس میں پہلا ماخذ انسان کے اعضاء کی قوت و حرکت، یہ مفتی احمد یار صاحب گجراتی، مفتی احمد یار صاحب گجراتی بریلویوں کا بہت بڑا مولوی ہے۔ مفتی احمد یار صاحب گجراتی، اس کی کتاب ہے سلطنت مصطفیٰ، اس کے اندر لکھتا ہے انسان کے اعضاء کی قوت و حرکت حضور علیہ السلام کے حکم میں ہے۔ سلطنت مصطفیٰ صفحہ 27، اور میرے پاس جو نسخہ ہے سلطنت مصطفیٰ کا، اس کا صفحہ 29 ہے۔ انسان کے اعضاء کی قوت و حرکت، اعضاء، اب کان بھی ایک اعضاء میں سے ایک عضو ہے، آنکھ بھی انسان کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے، دل بھی اعضاء میں سے ایک عضو ہے۔
اس پر وہ کیا کہتے ہیں کہ حکم کانوں پر آنکھوں پر کس کا چلتا ہے؟ حضور علیہ السلام کا۔ مکے کا کافر مانتا ہے ان اعضاء پر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ اس حکم چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن موجودہ زمانے کا مشرک ان اعضاء پر حکم چلانے میں اللہ کی توحید کا قائل نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ رسول پاک کو شریک بنا رہا ہے۔ تو مشرکین مکہ کے شرک سے ہمارے زمانے کے مشرک کا شرک بڑھ گیا۔ ہمارے زمانے کا مشرک مشرکین مکہ کے شرک سے بھی آگے چلا گیا۔ یہ ایک حوالہ سلطنت مصطفیٰ صفحہ 27 یا صفحہ 29۔ دوسرا ماخذ آپ کے پاس لکھا ہے، مداح اعلی حضرت بریلویوں کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اعلی حضرت کی مدح میں بڑی شاعری کی ہے۔ تو اعلی حضرت کی تعریفیں کرتے ہوئے وہ یوں کہتے ہیں، دل ملا آنکھیں ملیں ایمان ملا، دل ملا آنکھیں ملیں ایمان ملا، جو کچھ ملا تم سے ملا احمد رضا۔ معاذ اللہ۔ مداح اعلی حضرت صفحہ 42۔ پہلے تو تھا نا کہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا رسول پاک کو، اب رسول پاک کو چھوڑ کے مولوی احمد رضا خان کو شریک بنا دیا۔ دل ملا آنکھیں ملیں ایمان ملا، جو کچھ ملا تم سے ملا احمد رضا۔ اور جس طرح یہودی کہا کرتے تھے نا عزیر ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کرتے تھے عیسیٰ ابن اللہ، ان کو کہتے کہتے پھر کہنے لگے نحن ابناء اللہ۔ یہ بھی رسول پاک کو کہتے کہتے یہ مولوی اور پیر خود اللہ کے شریک بن بیٹھے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ آگے دوسرا شعر ہے، کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا، کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا، جو کچھ دیا تم نے دیا احمد رضا۔ معاذ اللہ۔ جو کچھ دیا تم نے دیا احمد رضا۔ مداح اعلی حضرت صفحہ 48۔ اب مکے کا کافر بھی مانتا تھا دل آنکھ کان ان پر حکومت اللہ کی چلتی ہے، اس حکومت چلانے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے زمانے کا مشرک اس حکم چلانے کے اندر بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہا ہے۔ آگے آئیے جی، شاہد نمبر 5، شاہد پنجم۔ شاہد پنجم، دربارہ عرض و عرضیات، دربارہ عرض و عرضیات، زمین اور زمین کی مخلوق، زمین اور زمین والی مخلوق، اس زمین پر اور زمین کے جتنے باسی ہیں رہنے والے ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، ان کا مالک ہونا، ان کی تدبیریں کرنا، ان میں تصرفات کرنا، مکے کا کافر سمجھتا تھا یہ بہت بڑا کام ہے۔ زمین والی مخلوق کی تدبیریں کرنا، زمین والی مخلوق کے لیے تصرفات کرنا، زمین کے اندر تصرف کرنا، زمین کے اندر تدبیریں کرنا، یہ تدبیریں کرنا، تصرفات کرنا امور اعظام میں سے ہے۔
جن امور اعظام میں اللہ ہی تدبیر کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور تدبیر اور تصرف کر سکتا نہیں ہے۔ زمین میں اور زمین کی مخلوق میں مکے کا کافر بھی مانتا تھا کہ تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے، اس تصرف کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شریک نہیں، آگے تعویل کرتے جی ذاتی طور پہ کوئی نہیں اور عطائی طور پر ہے، یہ بھی نہیں۔ چونکہ ہمارے زمانے کا مشرک پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت کی یہ تعویلیں سکھا دیتا۔ یہ اعلیٰ حضرت شکر اس وقت نہیں تھا ابو جہل کے پاس، ورنہ ابو جہل کو یہ طریقہ بتاتا، وہ تو کہے کہ ذاتی طور پہ تصرف کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پیروں فقیروں کو اللہ نے طاقت دے دی ہے، تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ تصرف کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے کا مشرک یوں تعویلیں کرتا ہے، لیکن مکہ کا کافر وہ مانتا تھا کہ زمین میں بھی تصرف کرنا، زمین کی جتنی مخلوق ہے، زمین میں بری مخلوق، بحری مخلوق، جتنی مخلوق ہے، اس پوری مخلوق کے اندر تصرفات کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ان تصرفات کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذاتی طور پر، نہ عطائی طور پر، نہ بالفعل نہ بالقوہ، نہ بالفعل نہ بالقوہ، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے ان تدبیروں کے کرنے میں، ان تصرفات کے کرنے میں۔ اب اس چیز کی شہادت دلیل آئیے قرآن پاک کی آیت، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 85، پارہ 18 آیت نمبر 85۔ لمن الارض، بات کو ذرا سمجھنا، کل میرے پیارے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے لے مان کس کی ہے الارض، زمین، زمین کس کی ہے، لمن کس کی ہے، زمین کا مالک کون ہے، یہ زمین کس کی، وَمَنْ فِيهَا، اور وہ جو اس زمین میں رہنے والے ہیں، زمین بھی اور زمین میں رہنے والے جتنے ہیں، یہ سارے لمن کس کے، یہ جہاں پر اس قسم کا لفظ آ جائے لمن، لہو، لمن، لام، وہاں پر مفسرین اہل سنت والجماعت معنی کرتی ہیں لام کا، کیا معنی کرتی ہیں، خلقن، ملکن، تصرفن، کیا معنی کرتی ہیں، خلقن، ملکن، تصرفن، زمین اور زمین والی مخلوق کس کی، کیا مطلب، یعنی ان کا خالق کون، ان کا مالک کون، ان میں تصرف کرنے والا کون ہے، خلقن، ملکن، تصرفن، زمین اور زمین والی مخلوق، ان کا خالق کون، ان کا مالک کون، ان میں تصرف کرنے والا کون۔
زمین میں تصرف کرنا، زمین کی مخلوق میں تصرف کرنا، یہ تصرف کرنے والا کون ہے؟ تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ کسی کو نفع دے، کسی کو نقصان دے، کسی کو بیمار بنا دے، کسی کو شفا کر دے، کسی کی کھوٹی قسمت کھری کر دے، کسی کی کھری قسمت کو کھوٹا کر دے، کسی کو بیٹے دے دے، کسی کو بیٹیاں دے دے، کسی کو کچھ نہ دے، یہ تصرفات کرنے والا زمین میں اور زمین کی مخلوق میں یہ تصرفات کرنے والا کون ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر، ان مکہ کے کافروں سے پوچھو تو وہ کیا جواب دیں گے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، سَيَقُولُونَ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ للہ، وہی لام آ گئی، للہ، کہ زمین اور زمین کی مخلوق کا خالق، مالک، تصرف کرنے والا، خالق، مالک، تصرف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب اگر وہ اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو بھی مانتے تو ساتھ اپنے معبودوں کا ذکر کرتے نا، لیکن معبودوں کا ذکر وہ نہیں کرتے۔ پھر کوئی تعویل کریں کہ اللہ ذاتی طور پر اور ہمارے معبود عطائی طور پر، اگر اس تعویل کے ساتھ وہ قائل ہوتے تب بھی یہاں پر لفظ آ جاتا للہ ذاتن، للہ ذاتن وللات والعزى وہبل وابراہیم واسماعیل، اور جن جن کو پکارا کرتے تھے وہ ان کا نام لے کے کہتے عطاءن، اللہ کے لیے ذاتن، ہمارے معبودوں کے لیے عطان، پر نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ للہ، یہ تصرفات کرنے والا صرف اللہ ہے، ان تصرفات کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ مکے کا کافر اور مشرک جو واقعتاً کافر اور مشرک تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا بڑا مشرک نہیں تھا کہ زمین کے تصرفات میں اور زمین کی مخلوق کے تصرفات میں اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو، پیروں فقیروں کو شریک بنائے۔ وہ کہتا تھا نہیں، یہ ایسا کام ہے، یہ بڑا کام ہے جی، یہ ہمارے پیر فقیر نبی ولی ہمارے معبود یہ کام کر سکتے نہیں ہیں، ان کاموں کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آئیے جی، یہاں پر لفظ ہے لمن الارض، آگے ومن فیہا، من فیہا۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جی لفظ آیا ہے من فیہا، تو من ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پر صرف ذوی العقول مخلوق، زمین والی کون سی مخلوق؟ ذوی العقول مخلوق، اس کا ذکر معلوم ہوگا کہ ان پہ تصرف کرنے والا اللہ ہے، لیکن غیر ذوی العقول کا ذکر تو نہیں ہے۔ اگر لفظ ہوتا ما کا، منفیہ کی بجائے ہوتا مافیہ، تو پھر تو غیر ذوی العقول کے لیے بھی ذکر ہو جاتا، لیکن یہاں پر لفظ کیا ہے؟ من کا، جو استعمال کیا جاتا ہے ذوی العقول کے لیے۔ تو بات سمجھو، اسی آیت پر فہم سلف علامہ سید محمود آلوسی، سید محمود آلوسی حنفی، وہ لکھتی ہیں، بات کو ذرا سمجھو، میں عبارت سنا دیتا ہوں، پہلے میری بات کو سمجھ لو۔ کہتے ہیں مراد تو یہاں پر ذوی العقول غیر سب مخلوق ہے،
زمین والی مخلوق خواہ ذوی العقول ہو خواہ غیر ذوی العقول ہو، سب مخلوق مراد ہے، صرف ذوی العقول مراد نہیں، بلکہ ذوی العقول بھی اور غیر ذوی العقول بھی سب مراد ہیں۔ من کو ذکر کیوں کیا گیا؟ من کا ذکر ہے تغلیباً، ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غالب کرتے ہوئے، ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غالب کرتے ہوئے تغلیباً ذوی العقول کا ذکر کیا گیا، ورنہ مراد صرف ذوی العقول نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول، تمام مخلوق مراد ہے۔ اچھا جی، چنانچہ لفظ ہے سید محمود آلوسی کا من فیہا من المخلوقات، من فیہا کے بعد آگے کیا لفظ لکھتے ہیں؟ من المخلوقات، ساری مخلوق، ذوی العقول بھی تھے غیر ذوی العقول بھی، من المخلوقات تغلیباً للعقلاء علی غیرہم، تغلیباً للعقلاء علی غیرہم، تفسیر روح المعانی صفحہ 57 جلد نمبر 18، تفسیر روح المعانی صفحہ 57 جلد نمبر 18۔ پہلے معنی کرتے ہیں منفیہ سے مراد کیا ہے؟ مخلوقات، صرف ذوی العقول مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ مخلوقات، ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول۔ اور جی یہ ساری مخلوق کیسے مراد؟ کہتے ہیں تغلیباً للعقلاء علی غیرہم، عقلاء کو غیر عقلاء پر غالب کرتے ہوئے۔ ذوی العقول انسان، جن، فرشتے، ذوی العقول اللہ کی مخلوقات میں سے ذوی العقول صرف 3 ہیں، صرف 3 مخلوقیں ایسی ہیں جو کیا ہیں؟ ذوی العقول، انسان، جن، فرشتے۔ اس کے علاوہ باقی حیوانات وغیرہ یہ ذی روح ہیں، ذی ان کے اندر روح ہوتی ہے جانوروں وغیرہ کے اندر، لیکن عقل نہیں ہے۔ تو یہاں پر مراد عقل والی مخلوق ہو یا عقل والی نہ ہو، جو بھی مخلوق ہو سب مخلوق مراد ہے۔ زمین والی ساری مخلوق خواہ عقل والی ہو خواہ عقل والی نہ ہو، تمام مخلوقات کا مالک اللہ ہے، اور اس مالک ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور مکہ کا کافر بھی مانتا ہے کہ ان کے تصرفات کرنے میں ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اب آئیے اس کے مقابل اپنے زمانے کے مشرکوں کا عقیدہ بریلویہ۔ پتہ نہیں یہ اعلی حضرت صاحب بھی کوئی عجیب گزرے ہیں، انہوں نے کوئی قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ قرآن کا مقابلہ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ اللہ ذکر کرتا ہے، ان کے شرکیہ عقیدہ سے بھی بڑھ کر، ان کے عقیدہ شرکیہ سے بھی بڑھ کر شرکیہ عقیدہ کا قائل ہونا ہے۔ اب وہ تو مر کے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اللہ پاک بعد کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے الامن والعلا، یہ ان کی اپنی کتاب ہے الامن والعلا۔ اس کے اندر لکھتی ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک ہیں. لو جی الامن والولا صفحہ 91. حضور علیہ السلام ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک. مکے کا کافر اور مشرک باوجود مشرک ہونے کے کہتا تھا کہ زمین اور زمین کی مخلوق کا مالک اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور جن کے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، لات عزا، یہ پیر فقیر نبی ولی جن کو وہ مانا کرتے تھے، جن کے نام کی نظر نیازیں دیا کرتے تھے، ان پیروں فقیروں کو بھی کہتے تھے کہ یہ زمین کے مالک نہیں ہیں، زمین کی مخلوق کے یہ مالک نہیں ہیں. زمین کا مالک ہونا، زمین کی مخلوق کا مالک ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. لیکن ہمارے زمانے کا مشرک کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اور زمین والی ساری مخلوق کے مالک ہیں. اس کا شرک مشرکین مکہ کے شرک سے بڑھ گیا. آگے آئیے ماخذ نمبر 2. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام آدمیوں کے مالک ہیں. الامن والولا صفحہ 108. پہلے تھا تمام مخلوق کے مالک ہیں، زمین کے تمام مخلوق کے مالک. اب کیا کہتا ہے؟ تمام آدمیوں کے، تمام جتنے بھی آدمی ہیں، تمام آدمی، پیغمبر، نبی، ولی جتنے ہیں، رسول پاک ان کے مالک ہیں. اب اللہ کے ساتھ مالک ہونے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک بنا لیا گیا. آگے آئیے جی شاہد نمبر 6. یہ 5 شواہد آپ کے سامنے آ چکے ہیں جو بڑے بڑے کام ہیں. ان بڑے بڑے کاموں میں مکے کا کافر سمجھتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ان بڑے کاموں میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. اب آگے آیا شاہد نمبر 6. سما و سماویات. سما و سماویات، آسمان اور آسمان والی مخلوق. آسمان اور آسمان والی مخلوق. مشرکین مکہ یہ بھی اقرار کیا کرتے تھے کہ آسمان کا مالک صرف اللہ ہے. آسمان والی جتنی مخلوق ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، عرش ہے، فرشتی ہیں، یہ آسمان والی جتنی مخلوق ہے، آسمان والی ساری مخلوق کا مالک بھی صرف اللہ ہے. وہ اپنے معبودوں کو آسمان کا مالک، آسمان کی مخلوق کا مالک نہیں کہتے تھے. کہتے تھے آسمان کے مالک ہونے میں، آسمان کی مخلوق کے مالک ہونے میں، اس مخلوق کے تصرفات کرنے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. ان تصرفات میں، ان کے مالک ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے. ان کا مالک ہونا یہ بڑا کام ہے. آسمان اور آسمان کی مخلوق کا مالک ہونا، ان کی تدبیریں کرنا، ان پر تصرفات کرنا، یہ چھوٹا کام نہیں، یہ بڑا کام ہے. اور اس بڑے کام میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. بڑے کام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. ہمارے معبودوں میں سے بھی کوئی معبود اللہ کا شریک نہیں ہے. آئیے قرآن پاک کی شہادت. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم.
سیقولون للہ۔ یہ سورت المومنون آیت نمبر 87 پارہ 18۔ قل کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر، من کون ہے رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں کا مالک کون ہے، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم، عرش تخت عظیم، بڑا بڑا جو تخت ہے، بڑا جو عرش ہے، اس بڑے عرش کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں کا مالک، بڑے عرش کا مالک کون ہے، سیقولون، تو یہ مکہ کے کافر بھی جواب دیں گے کہ للہ، یہ مالک ہونے والی صفت اللہ کی ہے، یہ مالک ہونے والی صفت، یہاں بھی لفظ کیا آ رہا ہے، للہ، یہ نہیں ہے للہ وللاسنام، للہ وللاسنام، اللہ بھی تے ہمارے معبود بت پیر فقیر بھی نہیں، یا للہ ذاتن وللاسنام عطاءن، جی اللہ کے لیے ذاتی طور پر، بتوں کے لیے عطائی طور پر نہیں۔ وہ کہتے تھے للہ، یہ مالک ہونے والی صفت یہ اللہ کی صفت ہے، اس صفت میں ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اب یہ قرآن پاک نے بتایا مشرکین مکہ کا عقیدہ۔ بات کو سمجھو، اب آسمان کا مالک، عرش کا مالک اللہ ہی ہے، اس مالک ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ آج کا مشرک بڑا عجیب ہے، ذرا خیال کرنا، جب آپ کہیں گے نا مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ آسمان کا مالک، بڑے عرش کا مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، وہ پتہ ہے تمہیں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے وہ بھی کہتے تھے مالک اللہ ہے، تم بھی کہتے ہو مالک اللہ ہے، تم تے وہ برابر ہو گئے۔ وہ تعویل کرے گا، تعویل کر کے الٹا آپ کو مشرکین مکہ کے ساتھ ملائے گا۔ اس لیے بات کو سمجھو، اللہ پاک کیا سمجھانا چاہتی ہیں کہ وہ مشرک تھے، لیکن مشرک ہونے کے باوجود اتنے بڑے مشرک نہیں تھے، اتنے بڑے مشرک نہیں تھے کہ ایسے بڑے کاموں میں بھی اللہ کا شریک مانے۔ وہ شریک مانتے تھے، چھوٹے کاموں میں شریک مانتے تھے، بڑے کاموں میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں مانتے تھے۔ بڑے کاموں میں مانا کرتے تھے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی چھوٹے کاموں میں بھی اللہ کا شریک بنائے اور بڑے کاموں میں بھی اللہ کا شریک بنائے تو یہ شرک میں ان سے بھی بڑھ گیا۔ اچھا جی، اب یہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آگے مقابل عقیدہ بریلویہ۔ یہ سلطنت مصطفیٰ مفتی احمد یار صاحب گجراتی، ان کی عبارت ہے، لفظ لکھتے ہیں، جنت
اور عرش وغیرہ کا بنانے والا، جنت اور عرش وغیرہ کا بنانے والا اللہ تعالی ہے، اور مالک محمد الرسول اللہ ہیں، اور مالک محمد الرسول اللہ ہیں، جس کی چیز اسی کا نام، جس کی چیز اسی کا نام۔ سلطنت مصطفیٰ، صفحہ 47۔ آسمان کی جو مخلوق ہے، آسمان والی چیزیں، ان میں جنت بھی آسمان والی چیزوں میں ہے، عرش بھی آسمان والی چیزوں میں ہے۔ مکے کا کافر مانتا تھا ان آسمان والی چیزوں کا مالک اللہ ہے، اس مالک ہونے میں اللہ کا شریک نہیں ہے۔ لیکن مفتی احمد یار صاحب گجراتی کیا کہتی ہیں کہ جنت اور عرش ان کا بنانے والا تو اللہ ہے، لیکن مالک اللہ نہیں ہے، مالک محمد الرسول اللہ ہے۔ اب مالک ہونے میں، اب حالانکہ واضح بات ہے اللہ ہی مالک ہے، لیکن اللہ کے ساتھ مالک ہونے میں رسول پاک کو شریک بنا دیا۔ پھر کہتے ہیں جس کی چیز اسی کا نام۔ یہ آسمان، یہ عرش بنایا اللہ نے، مالک محمد الرسول اللہ، لہذا نام لینا چاہیے تو محمد الرسول اللہ کا لینا چاہیے کہ وہ مالک ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مالک ہے۔ لو، اللہ مالک کی بجائے کس کا نام لینا چاہیے؟ رسول پاک کا نام لینا چاہیے۔ مشرک بنے، شرک کرنے کا مزہ تو آیا۔ ابو جہل کیا مشرک تھا بیچارہ۔ آگے آئیے، دوسری عبارت ہے، یہ دوسری عبارت بھی مفتی احمد یار صاحب کی ہے۔ لفظ لکھتے ہیں، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم بحکم پروردگار، بحکم پروردگار کونین کے مالک و مختار، کونین کے مالک و مختار ہیں، زمین کے مالک، آسمان کے مالک، اپنے رب کی عطا سے، یہ تعویل آ رہی ہے مشرکوں کی تعویل، اپنے رب کی عطا سے جہیم کے مالک، جنان کے مالک، سلطنت مصطفیٰ صفحہ 15۔ سرکار ابد قرار، ابد ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، ابد قرار ہمیشہ ہمیشہ، قرار ٹھہرنے والے، رہنے والے، سرکار ابد قرار۔ حالانکہ ہمیشہ رہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ کہتا ہے سرکار ابد قرار بحکم پروردگار کونین کے مالک و مختار۔ لو جی، صرف آسمان زمین نہیں، یہ آسمان زمین تو یہ ایک جہان ہے، آسمان زمین یہ دنیا والا ایک جہان ہے۔ وہ کہتا ہے کونین، کونین دونوں جہان، کونین کیا ہے؟ ایک یہ دنیا والا جہان، دوسرا آخرت والا جہان، دونوں جہان کونین، کونین کے مالک و مختار ہیں، زمین کے مالک، آسمان کے مالک، اپنے رب کی عطا سے جہیم کے مالک، جنان کے مالک۔ لو جی، جنت کے بھی مالک، جہنم کے بھی مالک، آسمان کے بھی مالک، زمین کے بھی مالک، لیکن عطائی طور پہ مالک